علیہ السلام کا طریق یہ تھا کہ جب بھی کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو دروازے پہ دستک دیتے اور السلام علیکم کہتے. اگر جواب آیا ہے تو ٹھیک، نہیں تو دوسری مرتبہ دستک دیتے اور السلام علیکم فرماتے. اگر دوسری بار بھی جواب نہیں آیا تو تیسری مرتبہ السلام علیکم اور دروازے پہ دستک دیتے. اور اگر 3 بار بھی جواب نہیں آیا تو حضور واپس تشریف لے جاتے. تو اس سے ہمیں یہ ادب سمجھنا چاہیے کہ کسی کے ہاں جب جائیں تو 3 مرتبہ بیل دیں. اور شاید موبائل کا ادب بھی اس سے سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کسی کو کال کریں تو 3 مرتبہ اگر جواب نہیں آ رہا تو پھر کبھی صحیح. یہ نہیں ہے کہ بچے کو موبائل پکڑا دیں اور جب تک اس کی ہوش سلامت ہے وہ کال کرتا رہے. تو کوئی مصروفیت ہوگی تو یہ ادب ہے کہ 3 مرتبہ السلام علیکم کہیں، دروازے پہ دستک دیں، جواب نہیں آیا تو واپس چلے آئیں. تو آقا کریم ایک صحابی کے ہاں تشریف لے گئے، 3 مرتبہ السلام علیکم کہا. وہ بالکل دروازے کے قریب ہی کھڑے تھے. تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے سلام کو سنا. جب 3 مرتبہ ہو چکا تو آقا کریم واپس پلٹنے لگے تو انہوں نے جلدی جلدی دروازہ کھولا. کہا میرے بخت جاگے کہ آپ آئے. تو حضور آپ تشریف لائیے. فرمایا میں تو 3 مرتبہ دروازے کو دستک بھی دی اور سلام بھی دیا، جواب نہیں آیا تو میں جا رہا ہوں. عرض کی حضور میں نے 3 بار سنا اور 3 بار میں نے ہولے سے دل ہی دل میں وعلیکم السلام بھی کہا اور میں دروازے کے سوراخوں سے دیکھ بھی رہا تھا. لیکن میری آرزو یہ تھی کہ آپ بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہیں. السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو، السلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہو. تو میرے دل میں یہ تھا کہ یہ دعا، یہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات نور، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کہا میری آرزو یہ تھی کہ آپ مجھے بار بار دعا دیتے رہیں، مجھے بار بار سلامتی کی دعا ارشاد کرتے رہیں. اللہ اکبر. تو کائنات کے کلیجے میں یہ آرزو ہے کہ ادھر سے ہمیں سلامتی کی دعائیں ملے. تو حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا اور اس کے جواب کی آرزو رکھنا یہ امت کا محبوب عمل ہے. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک کہانی سنیے. فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور کے ہمراہ تھا تو راستے میں حضور نے استراحت فرمائی اور ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے. دور تک کوئی درخت دکھائی نہیں دے رہا تھا اور میں حضور کے پہرے کے لیے، حضور کی خدمت کے لیے وہاں حاضر تھا. تو میں نے دیکھا کہ دور صحرا میں ایک درخت ہے جو جنبش کرنے لگا، ہلنے لگا اور پھر اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کے چلتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا. تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس چلا اور اپنی جڑوں کو گھسیٹتے ہوئے جہاں سے وہ آیا تھا وہیں جا کے نصب ہو گیا. میرے لیے بڑے تعجب کی بات تھی. وہاں کوئی اور تھا نہیں کہ جس سے میں بات کرتا. حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد سب سے پہلی بات یہی کی. میں نے کہا حضور وہ جو دور درخت صحرا میں دکھائی دے رہا ہے یہ تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکھڑا تھا اور اپنی جڑوں کو گھسیٹتا ہوا یہاں تک آ پہنچا اور میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا. تھوڑی دیر تک جھومتا رہا اور پھر واپس جا کے وہاں نصب ہو گیا اور یہ حیرت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہوا. تو آقا کریم نے یہ نہیں کہا کہ جناب میں تو سویا ہوا تھا، کہانی سناؤ کیا ہوا. حضور نے فرمایا ہذہ شجرۃ استاذنت ربہا. فرمایا یہ ایک درخت ہے جس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب بڑا قریب آیا ہے سلام نہ کراؤں. فآذن لہا تو رب نے اجازت دے دی تھی تو یہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا. تو کہا کہ جبریل، فرمایا کہ اے حذیفہ یہ فرشتہ ہے جو اس سے قبل دھرتی پر کبھی نہیں آیا، آج پہلی بار اللہ سے اجازت دے کے 2 کام کرنے آیا ہے.
ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ تو یہ خوشخبری مجھے دینے کے لیے یہ فرشتہ اسپیشل رب سے اجازت لے کر کے حاضر ہوا ہے۔ تو سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا یہ اعزاز کہ اللہ نے ان کو وہ عزت عطا کی جو کسی اور کا مقسوم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو شرف عطا کیے، عظمتوں کے جو بڑے حوالے سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ انہی کا مقسوم ہے۔ حضرت اقبال نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے حضور عقیدتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے کہا تھا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا عزیز روزگار ہیں، ان کے نام کی صورت قرآن کے دامن میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں ان کی عظمتوں کے قصیدے بیان ہوئے۔ سیدہ مریم عزیز روزگار ہیں، عظمتوں کے اس اونچے منصب پر ہیں کہ رش کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو کہا ان کو یہ مرتبہ، یہ مقام کیسے ملا؟ کہا ایک نسبت، اور وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کا انہیں اعزاز حاصل ہے۔ آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ سب سے پہلی نسبت نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ وہ حضور علیہ السلام کی نور چشم ہیں، حضور علیہ السلام کی آنکھوں کا نور ہیں، پارائے قلب مصطفیٰ ہیں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو حضور نے سیدہ سلام اللہ علیہا کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا، اور جس قدر ان سے محبت کرتے تھے یہ تاریخ کا انوکھا باب ہے۔ جب سیدہ پاک حضور سے ملنے کے لیے آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، استقبال کرتے، بوسہ دیتے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور اپنی مسند پر بٹھاتے۔ دنیا کو عملی پیغام دیا کہ بیٹیاں عزت کی جگہ پر ہیں۔ آج میں اور آپ اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیٹیاں گھر کی زینت ہیں، آنگن کا نور ہیں، 4 دیواری کی رونق ہیں، بلکہ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی باپ کے جنازے کی رونق ہے۔ تو بیٹیوں کے ساتھ آج محبتوں کا جو عالم آج ہم دیکھ رہے ہیں، میں اور آپ اپنی بیٹیوں سے جس طرح بے لوث محبت کرتے ہیں اور ان کو آسودہ خوشحال دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ ایک باپ کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے جب سسرال سے اس کی بیٹی واپس آتی ہے تو اس کے چہرے پہ افسردگی ہوتی ہے اور وہ اذیت میں مبتلا ہوتی ہے۔ وہ بولے یا کچھ نہ بولے، اس کا اترا ہوا چہرہ باپ کی زندگی کا چین اجاڑ دیتا ہے۔ وہ بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، خوشحال دیکھنا چاہتا ہے۔ تو بیٹی کے لیے یہ جذبات اور سینوں کے اندر امٹتی ہوئی محبت کی یہ کائنات، یہ کیسے نور پیدا ہوا؟ تو کائنات والو شکریہ ادا کرو آمنہ کے لال کا، جس نے بیٹی کو عزت دے کے بتایا کہ بیٹی زندہ درگور نہیں کی جانی چاہیے، بیٹی اپنی مسند کے اوپر بٹھائی جانی چاہیے۔ تو حضور استقبال کرتے اور اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے۔ اللہ اکبر، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ دوسری نسبت بانوئے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا اعزاز یہ ہے کہ وہ زوجہ ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو امام الاولیاء ہیں، مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں، مرتضی ہیں۔ یہ شرف ان کو، نبی کی بیٹی ہیں، امام الانبیاء کی شہزادی ہیں اور امام الاولیاء کی زوجہ محترم